اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو یاد ہوگا وہ کلام بہت پڑھتے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. تو مشہور طرز ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ ایک مشہور طرز ہے جو ہمارے یہاں بھی ابھی کافی اس کو چلتے. مجھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجھے جو طرز پسند، یعنی میں آپ کو ان کی خواہش یا ان کی میں ایک بات شیئر کروں ماضی کی یادوں کے تعلق سے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مرکزی کمیٹی شورا کے مرحوم نگران تھے، یہی پہلے نگران شورا بنے تھے. امیل سنت نے ان کا اعلان فرمایا تھا، تو کافی ہم قریب رہے. شورا بننے کے بعد اور زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا. بہت ہی نرم، با اخلاق، ملنسار اور اچھے نیک اسلامی بھائی تھے ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا حاجی شبیر، شاید میں تھا اور یہ تھے، آئی تھنک کہ کوئی دوسرا نہیں تھا. کہتے ہیں تھا عمران میری کیا خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری حاضری ہو اور مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مشتاق نعت سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت جو جس نعت کے پڑھنے کی میری تمنا ہے اور میں جس طرز میں پڑھنا چاہتا ہوں جو تمنا ہے، میں تمہیں وہ کلام وہ طرز سناتا ہوں. کلام یہ تھا سرور کہوں، اور طرز کیا تھی؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اچھا اب اس کا انترا اٹھانے کی تو میرے میں بھی طاقت نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس کا انترا بہت اوپر جاتا ہے. تو یہ میری خواہش ہے. آپ سمجھتے ہو برسوں گزر گئے، 20 سال کے آس پاس کا عرصہ گزر گیا ہوگا جب انہوں نے یہ کلام کیا ہوگا، تو بات چیت میرے سے کی ہوگی. اس وقت یہ کلام بڑا مشہور تھا، یہ شروع ہی ہوا تھا سرور کہوں کہ مالک ہو، محفلوں میں بہت پڑھے جاتے تھے. مگر ان کی خواہش یہ تھی، کتنی سلو طرز اور تمنا کتنی خوبصورت تھی. اور حسن زن ہم کر سکتے ہیں، کیا پتہ ان کی یہ تمنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی ہو. اور انہیں یہ کہہ کر امیر سنت نے قبر میں اتارا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے بڑا کرم ہوا اور بڑا مقام و مرتبے پر یہ فائز ہوں. حسن زن تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے. اجتماع کے بعد امیر اہل سنت بھی فیصل آباد تشریف لے گئے تھے، حاجی مشتاق بھی تھے. تو اس میں یہ ہمارے گھر آئے تھے. تو گھر پہ آئے، حاجی مشتاق گھر پہ آئے تو آ کے یعنی کہ بیل دی. تو چھوٹا بھائی میرا باہر نکلا تو انہوں نے پوچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب سے کہ مشتاق آیا ہے. میرے بھائی نے آ کے مجھے بتا، میرے یار مشتاق نام کا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے نا. تو میں نے کہا یار ان کو بول دے کہ بھئی میں بزی ہوں، آپ کسی اور وقت آ جائیں. تو باقی یہ کہ اس نام کا دور پار کا بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا دن میں یار کوئی نکل ہی نہ آئے کوئی جاننے والا، چلو دیکھ ہی لیتا ہوں. تو جب میں باہر گیا تو یہ حاجی مشتاق کھڑے. ارے میں کہا صاحب آپ؟ تو کہنے لگا ہاں، وہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ یہیں رہتے ہیں، تو میرا گھر بھی یہاں قریب میں ہوا کرتا تھا. وہ ہمارا محلہ اور ان کا محلہ ایک سڑک کی درمیان میں آتی نا. فیصلہ آباد رہے ہیں وہ؟ جی وہ فیصل آباد کی ہے نا حاجی مشتاق. اچھا. تو ان کا محلہ جو ہے وہ حجویری ٹاؤن سڑک کے دوسری طرف تھا، ہمارا نیو سول لائن جو ہے نا وہ سڑک کے اس طرف تھا، یعنی چند گلیوں کا فاصلہ تھا. تو یہ وہاں بھی گئے ہوں گے تو یہ پھر میری طرف بھی آ گئے تھے. مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں رہتے، تو میں نے کہا چلے عالم کی زیارت کے لیے میں حاضری دیتا ہوں. تو مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ ننگے پاؤں تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ننگے پاؤں؟ تو فرمایا وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا رہا ہوں میں، تو اس لیے ننگے پاؤں. کمال ہے. اور پیدل ہی چلے جا رہے، کوئی بائک، کوئی جو ہے وہ موٹر بائک، کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے وغیرہ پئیں. نہیں بس مجھے ملنا تھا، میں نے مل لیا، میں چلتا. تو میں نے اصرار کیا لیکن وہ کہنے کہ نہیں مجھے اب میں جاؤں گا، وہاں مزار پہ جانا ہے مجھے. تو چلے گئے. تو میں تو ان کو دیکھتے ہی رہ گیا. میں یار یہ پیدل ہی جا رہے ہیں اور وہ بھی ننگے پاؤں جا رہے ہیں.
اور یہ اس وقت نگران شورا تھے، یہ اس وقت نگران شورا تھے، تو یہ فیضان مدینہ سے جو ہے یہ ملاقات کے لیے آ گئے. تو یہ میری ان سے یادگار ملاقات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی کہ یار ایسی عاجزی کمال ہے. بہت عاجزی والے. حاجی مشتاق علیہ